میں پہلے سے آپ کو ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے بالکل نہیں ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی چھوٹے بچے ہیں جو کہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے, ان کو پلیز آپ کہیں لیفٹ رائٹ کر دیں, بیکاز آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ ذرا سینسٹیو ہے, بڑا ہی پریشان کن سوال ہے. تو میں آپ کے سامنے آج وہ شیئر کر رہا ہوں. اوبیسلی میں نام ڈسکلوز نہیں کروں گا جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے, لیکن وہ پوچھ رہے ہیں کہ دیر یوز ٹو لیو اے گرل ان جارڈن. She was thousands of miles away from me. So first she was a good Muslimah and prayed 5 times a day and fasted, etc. So suddenly she came into the act of zina, alcohol, drinking, etc. She told me she committed at around 40 zinas with men. So I came to know about this and said, why not message her and have fun? So we were messaging, flirting, sexting with each other, and so suddenly she sent her nude. I told her to send more, so she ignored me. I insisted her so much that she sent me more. So months have passed and I never talked to her, and she already had sent nudes to many more men before me. So after a couple of months, I was bored and I texted her, hey, I have your nudes, send me some money or I will make them viral. And her response was, go ahead. Then he says I was confused and I just blocked her, never talked to her, but then I never shared her nudes with anyone either. Then the most drastic climax of the story was that she committed suicide after a few months of blackmailing her. Like she literally jumped off a building and took her soul. Alhamdulillah, I have never committed zina. Now my friend told me she killed herself because she got really scared that if her parents would find out about her nudes, as she had sent it to many more people. So the thing is, I'm really afraid, did this happen because of me? Did I make her depressed that she committed suicide? Will I be thrown into hellfire because of this? May Allah forgive me. اللہ اکبر. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے بات شروع کروں اور کہاں بات ختم کروں. یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, اور لگتا ہے کہ آج میں آپ سے کوئی اور سوال ڈسکس نہیں جو نہ کر پاؤں گا سوائے اس کویسچن کے جو ہم سے پوچھا گیا. دیکھیے, سب سے پہلا جو اس میں ایشو ہے وہ ہے چیٹنگ ود دی اپوزٹ جینڈر. یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ولا تقربوا الزنا, کہ ڈو ناٹ گو نیئر زنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زنا مت کرو, اس کا مطلب ہے کہ زنا کے پاس لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ بھی مت کرو. دوز تھنگز دیٹ ٹیک یو ٹورڈ زنا, اسٹیپ بائی اسٹیپ, یو نو, دیٹ میسیجنگ, دیٹ شیئرنگ وائس نوٹس, شیئرنگ ویڈیوز, شیئرنگ پکچرز, شیئرنگ وٹ ایور, یہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اور کرتے 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 انسان جو ہے وہ میجر گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے جہاں پہ زنا تک بات پہنچ جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو اپوزٹ جینڈر کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بہت ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی فلرٹنگ, کسی قسم کا اس قسم کا جو سیکشول کانٹینٹ ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. دا سیکنڈ ایشو ہیئر از دی ایشو آف شیئرنگ پکچرز. مطلب وائی وڈ یو شیئر یور نیوڈ پکچرز ود اے اسٹرینجر, اور forget about that, why would you share your nude pictures with anyone? Even forget that, why would you have nude pictures of yourself on your phone? I mean, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ why would you do something like that? جب کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ جب پکچر آپ کے فون سے یا آپ کے کمپیوٹر سے نکل گئی ہے نا, اب آپ کا اس پکچر پہ کوئی اختیار نہیں ہے. اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ کس کے پاس جائے, کوئی اس کو کس طرح یوز کرے. اتنا اپنے آپ کو ڈینجر میں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو مردوں سے بھی اور اسپیشلی خواتین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی اپنی تصاویر بھی آپ نے اپنے فون میں رکھی ہوئی ہیں, خدا کا واسطہ ان کو ڈیلیٹ کر دیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کا فون بھی جو ہے کل کو آپ بیچنے کے لیے چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دیر آر ویز ٹو ریٹریو ڈیلیٹڈ فائلس. چلیں آپ کا فون بیچنا نہیں, آپ کا فون چوری بھی تو ہو سکتا ہے, اور وہ پکچرز کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور کل کو آپ کو وہ اس طرح بلیک میل کرے, پھر آپ کہاں منہ چھپاتے پھریں گے؟ سو اس لیے پکچرز اگر آپ کے پاس ہیں, ویڈیوز ہیں, کچھ بھی ہے, پلیز ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس طرح کے کام مت کیا کریں. ایک اور تیسری بات اس میں جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے دی ایشو آف بلیک میل. یعنی چلیں ایک شخص نے غلطی کی جی, اس نے آپ کو تصویریں بھیج دیں آپ پہ اعتماد کر کے, اب آپ الٹا ان کو بلیک میل کر رہے ہیں. یعنی اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے کسی اور کو بلیک میل کر رہا ہے کہ مجھے اور بھیجو ورنہ میں اس کو لیک کر دوں گا. یعنی یا تو نا کہ آپ ان کو اس بارے میں بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی اسٹاپ سینڈنگ می پکچرز اور آئی لیک دیز ونس, الٹا آپ انہیں کہہ رہے ہیں مزید حرام کرو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے سوال, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم آئی ایم گیٹنگ اے کوسچن لائک دس. آئی ہیو گاٹن اے کوسچن ویئر اٹس فار ورس, جہاں پہ کسی نے یہ کہا کہ یو کمٹ زنا ود می اور آئی ول لیک یور پکس ٹو یور فادر اینڈ یور بردر. میرے ساتھ حرام ریلیشن شپ کرو اب, کیونکہ پہلے تو وہ صرف آن لائن چل رہا تھا. وہ کہہ رہے نہیں میرے ساتھ حرام کرو اینڈ دیٹس آل آئی ایم گونا گیو یو. بیسکلی دیر از نو میرج, دیر از نو نتھنگ, حرام ریلیشن شپ کرو ورنہ تمہاری پکچرز لیک ہو رہی ہیں. تو اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالنے کا فائدہ
سو اس لیے بلیک میلر جو بندہ بلیک میلنگ کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ گری ہوئی حرکت کوئی ہو نہیں سکتی. اینڈ فورتھلی وہ بات جو کہ خودکشی تک ایک انسان کو پہنچا دیتی ہے. دیکھیے یہاں پہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا میری حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں صرف آپ کی حرکت کی وجہ سے کیا، لیکن ڈیفینیٹلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حرکت جو ہے اس نے ایک رول پلے کیا ہے. دیکھیے ایک انسان خودکشی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ صبح اٹھتا ہے ایک دن اور کہتا ہے کہ آج مجھے اپنے آپ کو قتل کر لینا چاہیے. یہ جو خودکشی کا پروسیس ہے اٹ ٹیکس ٹائم. پیپل دے گو تھرو اٹس کالڈ دا واٹر فال افیکٹ. یعنی جس طرح ایک آبشار ہوتی ہے نا، ایک پانی کہیں سے بہہ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے، تو وہ آہستہ 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 ٹریول کرتا ہے انٹل فائنلی اٹ فالز. جس طرح وہ ایک فیمس ایکسپریشن ہے انگلش کا کہ دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک. یعنی ایک اونٹ ہے، اس کے اوپر آپ سامان لاتے جا رہے ہیں انٹل فائنلی اتنا سامان اس پہ آپ نے لوڈ کر دیا ہے کہ اس کے بعد جب آپ نے ایک تنکا اس پہ رکھا تو بیچارے اونٹ کی کمر ٹوٹ گئی. تو کمر اس کی اس تنکے سے نہیں ٹوٹی، بلکہ وہ جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو اس کے اوپر سامان لادا جا رہا تھا وہ کانسٹنٹلی اس کو برڈن کر رہا تھا. جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ایک واقعہ ہو گیا، ان کے ساتھ بہت سارے واقعات یکے بعد دیگرے ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور فائنلی کوئی ایک ایسا پوائنٹ آیا جہاں پہ انہوں نے کہا بس اب میری اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کسی شخص کا بلیک میل کرنا یہ بہت بڑا برڈن ہے جو بندہ اپنے کندھوں پہ لے کے پھر رہا ہے کہ آئی ایم بینگ بلیک میلڈ، کسی دن بھی میری پکچرز جو ہیں وہ لیک ہو سکتی ہیں. تو سوسائڈ تو بالکل ایک حرام چیز ہے، ہمیں کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں نہیں کرنی چاہیے. بلکہ رادر میں یہ کہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی ایسا شخص ہیں، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، جس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو ریچ آؤٹ ٹو ون آف یور فیملی اور لوڈ ونس. خود اپنی جان لینے کی طرف مت جائیں، ریچ آؤٹ ٹو یور فیملی. ہاں ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ مجھے جو نا جوتے پڑیں گے، مار پڑے گی، کوئی بات نہیں، سہ لیں اس کو. ظاہری بات ہے اب آپ کوئی برا کام کرے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کو تمغہ پہنائیں گے. اس کے بعد اگر آپ سے غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، ڈانٹ کھا لیں، ماں باپ پٹائی کرتے ہیں پٹائی کھا لیں، لیکن کم از کم ان سے شیئر کر دیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے، تاکہ آپ سائیکولوجیکل ٹراما سے بچ جائیں. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک سسٹر نے مجھے رات کو تقریباً 2 بجے کال آئی ان کی، اور وہ رو رہی ہیں فون پہ. میں نے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہوا یہ کہ ایک بندہ ہے مجھے ابھی بلیک میل کر رہا ہے کہ میرے ساتھ زنا کرو ورنہ تمہاری پکچرز کو میں لیک کر دوں گا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں نے کہا برائے مہربانی آپ نے بالکل پکچرز لیک نہیں ان کی بات نہیں مانی. وہ لیک کرتے ہیں کرنے دیں، آپ نے ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. ایک غلطی ہوگی تو اب آپ دوسری کریں گے، ساری عمر کے لیے اس کے غلام بننا چاہتے ہیں آپ، تو بالکل ایسا مت کریں. اپنے فرینڈز، فیملی، لوڈ ونز میں سے ریچ آؤٹ ٹو سم ون، ڈو ناٹ کمٹ سوسائڈ. اینڈ فائنلی جو آخری بات انہوں نے جو مینشن کی وہ ریپینٹنس کے بارے میں، کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں. دیکھیں اگر انسان کوئی بھی بڑے سے بڑا اس نے گناہ کیا ہوا ہے، اگر وہ توبہ سچے دل سے کرنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھے ہوئے ہیں. تو میں ان بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں جو آپ سے غلطی ہوئی آپ توبہ کریں، سچے معنوں میں ایسا کام آئندہ نہیں کرنا، اور اب کوشش کریں کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ یقیناً گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر اب سے چلیں گے، پچھلی چیزوں کو رپیٹ نہیں کریں گے، نیکی والی راستہ اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور